إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ماشاء اللہ، خیر میں سبقت کرنے والے بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد، مرحبا، خوش آمدید. اور آپ نے سلام میں پہل کر لیا، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے کا اجر 10 ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے 10 ثواب کم ہو جاتا ہے. تو آپ نے پہلے سلام کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ کا ہی ثواب زیادہ رہے گا. ہماری طرف سے تمام بھائیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 30ویں پارے کی دوسری سورۃ النازعات کی چند آیات کو انشاء اللہ تعالی ہم پڑھیں گے. یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی سورۃ النبا بھی مکی صورت ہے. مکی اور مدنی کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے اہل علم کی، مفسرین کی. مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ وہ کسی جگہ نازل ہوئی ہو. اور مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو. ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر مکہ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، اور اس دوران کوئی صورت نازل ہوئی تو بھی اسی مدنی کہیں گے، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو مکی اور مدنی کی تقسیم اس لحاظ سے ہے، اور دونوں کا اپنا چونکہ مخصوص انداز بیان ہوتا ہے، اس لیے صورت کا نام سن کر کے اس کے انداز بیان سے ایک طرح کی واقفیت ہو جاتی ہے. مکی صورتوں میں عام طور پر عقیدے کا بیان ہے، ایمان کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اور اسی طرح سے آخرت کا بیان ہے. تو عقیدے پر زور ہے. احکام و مسائل کا بیان مدنی صورتوں میں ہے. تو یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہی ایک صورت ہے، سورۃ النازعات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع کیا جیسے کہ ہر صورت، ایک صورت اور دوسری صورت میں تمیز کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا ہوتا ہے. صحابہ کرام اسی سے فرق کرتے تھے کہ یہ نئی صورت شروع ہو گئی، کیونکہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا. تو سورۃ النازعات سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو نہایت مہربان ہے اور جو ہمیشہ رحمت والا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا. غرق سنا ہوگا، غرق ڈوبنے کو کہتے ہیں. فرعون غرقاب ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، اللہ نے اسے غرق کر دیا. والنازعات، نزع کے معنی ہوتا ہے کھینچنا،
اور واو قسمیہ ہے، والنازعات غرقا قسم ہے ڈوب کر کھینچ لینے والوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ڈوب کر نہایت سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ ڈوب کر کے کھینچنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو نہایت آسانی کے ساتھ گرہ کھول دیتے ہیں۔ گرہ لگانے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک گرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو پھنسا دیا جاتا ہے، ایک سرا پکڑ کے کھینچ لو تو کھل جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس علاقے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں سکر مدھی کہتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح پھنسایا جاتا ہے جیسے اظہار بند وغیرہ کو، کہ کسی ایک سرے کو کھینچا جائے تو تیزی کے ساتھ وہ گرہ کھل جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے والناشطات نشطا اسی طرح کے گرہ کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قسم ہے ان کی، یہاں بھی مراد فرشتے ہیں جو آسانی سے نہایت نرمی کے ساتھ گرہ کو کھول دیتے ہیں، بند کو کھول دیتے ہیں۔ اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ فرشتے مراد ہیں جو اہل ایمان کی جان نکالتے ہیں، جان نکالنے میں آسانی برتتے ہیں، نرمی برتتے ہیں۔ کفار کی جان نکالنے والے سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کھینچ کر کے، ڈوب کر کے کھینچ کے ان کی جان نکالتے ہیں، اور اہل ایمان کی جان نکالنے والے فرشتے نرمی کے ساتھ ان کی جان نکالتے ہیں۔ اور معاملہ اس طرح ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور کافر کے پاس پہنچتے ہیں اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس اور خبیث جسم میں رہنے والی، تو یہاں سے نکل اور اللہ کے غضب کا سامنا کرنے کے لیے چل، تیرے لیے اللہ کا غضب ہے اور تیرا اس جسم میں رہنے کا مقرر وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سن کر کے وہ روح بھاگتی ہے اور پورے جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو نہایت مشقت کے ساتھ اسے زبردستی کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب فرشتے اہل ایمان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، پاکیزہ جسم میں رہنے والی، چل، تیرا مقررہ وقت آ چکا ہے، اللہ کی رضا کی طرف چل، اللہ کی خوشنودی کی طرف چل۔ تو وہ نہایت آسانی سے اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اسی کو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، کیا یہ ہوگا کہ ہم بھی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ایسی بات نہیں جیسا آپ سمجھتی ہو، بات یہ ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور ایمان والے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی طرف چلو، اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے عزت و تکریم کا سامان تیار کیا گیا ہے اس کی طرف چلو، تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل کفار کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم چلو اس غضب کی طرف، اس غصے کی طرف اور اس سزا کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے
تو وہ بھاگتا ہے اور اللہ کا سامنا کرنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ حدیث کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، صحیح بخاری میں 6507 نمبر پر موجود ہے۔ آپ ایسے ہی دنیاوی معاملات میں دیکھیں کہ ایک شخص ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہے، مٹی کے مکان میں رہتا ہے، اگر اس سے آ کر کے کہا جائے کہ یہ مٹی کا مکان، یہ جھوپڑی چھوڑو، وہ تمہارے لیے سامنے وہ محل بنایا گیا ہے اور چلو وہاں پر، وہ تمہارے رہنے کے لیے ہے، تو کتنی خوشی خوشی اپنی جھوپڑی کو چھوڑ کے اس محل کی طرف جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی کو جو کہ محل میں رہنے والا ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم یہاں سے نکلو اور چلو تمہارے لیے وہ گندی جھوپڑی ہے، اس میں تمہیں رہنا ہے، تو کس طرح تکلیف کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اہل ایمان اس دنیا میں چاہے جتنی راحت میں ہوں، جنت کے آرام و راحت کے مقابلے میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اور اہل کفر اس دنیا میں چاہے جتنی پریشانی ہو، آخرت کے عذاب کے معاملے میں وہ جنت میں ہیں اور بہت بڑے راحت و آرام میں ہیں۔ تو وہ نفس، وہ روح، وہ جان اس غضب کی طرف اور اس سزا کی طرف کہاں آسانی سے نکلنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر نہایت سختی سے کھینچ کر جسموں سے ان جانوں کو الگ کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ آسانی کے ساتھ روح کی گرہ کو، جسم و جان کی گرہ اور بندھن کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں اور نرمی سے جان نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کی آیات ہیں سب میں اللہ نے مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور ان کے اعمال ذکر فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں رہتے ہیں، جو تیرتے رہتے ہیں، پیرتے رہتے ہیں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ زمین و آسمان کے بیچ میں جن کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، آتے اور جاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ یہاں رفتار کا ذکر ہے، اسپیڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپیڈ کے معاملے میں، رفتار کے معاملے میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں اور ہر مخلوق کی طبیعت اور رفتار الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ سواریوں ہی کو دیکھ لیں، کار کی رفتار کچھ اور ہوگی، بس کی رفتار کچھ اور ہوگی، ٹرین کی رفتار کچھ اور ہوگی، ہوائی جہاز کی رفتار کچھ اور ہوگی، راکٹ کی رفتار کچھ اور ہوگی، تو رفتار الگ الگ ہے۔ رفتار کے معاملے میں فرشتوں سے آگے کسی باعقل مخلوق کی رفتار نہیں ہے۔ آپ کے پاس 3 بڑی مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے، ایک جنات ہیں اور ایک فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مخلوقات کو ایک ہی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی رفتار، لائٹ کی رفتار کس قدر تیز ہوتی ہے، کرن کی رفتار، سورج کے کرنوں کی رفتار کس قدر تیز ہوتی ہے، وہ بھی ایک لائٹ ہے۔ تو فرشتوں کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، اور جنات کی رفتار فرشتوں سے کم ہے اور انسانوں سے تیز ہے، اور انسانوں کی رفتار ان تینوں مخلوق میں سب سے کم ہے۔ اس رفتار کو سمجھنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے
کہ ملکہ بلقیس کی بات آئی اور اس کے تخت کی بات آئی، اور یہ ہوا کہ وہ وہاں سے آ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے یمن سے چل چکی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، اور بلقیس یہ یمن کی تھی۔ یمن جنوب عرب میں ہے، عرب کے جنوب میں، اور شام عرب کے شمال میں ہے۔ اتنی لمبی مسافت ہے، اگر انسان کو چلنا ہو تو کافی وقت لگے گا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے، جن کے اصحاب میں جنات بھی ہوا کرتے تھے، جنات جن کی خدمت کیا کرتے تھے، ہوائیں جن کے تابع تھیں سلیمان علیہ السلام کے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، وہ ہمارے پاس مسلمان ہو کر پہنچیں، اس سے پہلے اس کا تخت کون لا کے یہاں حاضر کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس وقت تک میں آپ کے پاس وہ تخت لا کے حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں کہ میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخص کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ یہ تو دیر ہو گئی، تاخیر ہوگی، کہ آپ جب تک اٹھیں گے تب تک آئے گا، میں اتنے جلدی حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک جھپکی اور حاضر۔ پلک جھپکنا یعنی آپ نے کسی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ نیچے کی، آنکھوں کو اٹھایا، آنکھوں کو پست کیا، یہ جو پلک جھپکنا ہے اتنے دیر میں حاضر کر دوں گا۔ اور وہ کہنا تھا کہ حاضر کر دیا سیکنڈوں میں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو تخت میرے سامنے ہے، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل و کرم ہے کہ میرے ساتھ ایسے لوگ، اور میری خدمت کے لیے اور میرے حکم کی تعمیل کے لیے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ جب بھی کسی کو نعمت ملے یہ چیز یاد رکھے کہ یہ نعمت آزمائش کے لیے ہے، بڑی سے بڑی نعمت آزمائش کے لیے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے صحت دی، نعمت دی، مال دیا، اولاد دیا، یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ نے نہیں دیا، یہ بھی آزمائش ہیں۔ جب نہ دے تو صبر کریں، اور جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر کریں۔ ایمان والا صبر و شکر سے خالی نہیں ہوتا، اور جو اہل ایمان نہیں ہوتے وہ بے صبری اور ناشکری میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو ہمیشہ صابر و شاکر ہونا چاہیے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اہل علم نے اس شخص کے بارے میں جس نے پلک جھپکتے حاضر کر دیا کہا کہ وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تو فرشتہ زیادہ تیز لایا، جنات اس سے کم تیزی تھی کہ وہ اس جگہ سے اٹھنے کے وقت میں لا سکتا تھا، اور انسان کو لانا ہوتا تب تو یمن سے شام تک کسی تیز رفتار سواری پہ، اس وقت گھوڑا کی سواری ہو سکتی تھی، تیز رفتار گھوڑے کی سواری، تو اس سے کتنی مدتیں لگ جاتی، مہینوں لگ جاتے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کہ نہایت تیز رفتار ہیں۔ کیسے وحی لے کر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام بار بار آتے تھے اور جاتے تھے، آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر۔ کیسے دن اور رات کے فرشتے اترتے ہیں، عصر میں رات کے فرشتے اتر آتے ہیں اور دن کے فرشتے واپس جاتے ہیں، اور فجر میں کس طرح سے رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور دن کے فرشتے نیچے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسا پایا، کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تو وہ صلاح پڑھ رہے تھے، یا اللہ جب چھوڑ کے آئے تو صلاح پڑھ رہے تھے۔ تو صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر کی اہمیت ہے، اس وقت فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ کتنے تیز رفتار ہیں، اس زمین سے آسمان کی مسافت کتنی طویل ہے،
اور پھر 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں دوری، پھر سدرۃ المنتہا تک کیسے فرشتے آتے اور جاتے ہیں، کتنی رفتار کے ساتھ. تو والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں اور تیرتے ہیں. سبح کے معنی ہوتا ہے تیرنا، عربی میں کہا جاتا ہے فرسن سابح، تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتاری کو کہا جاتا ہے. یا اسی طرح سے تیزی کے ساتھ چلنے کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور دن رات کے بارے میں فرمایا کل فی فلک یسبحون، کہ یہ تمام چیزیں ایک دائرے میں تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، تیر رہی ہیں، پیر رہی ہیں. تو بہرحال یہ 3 طرح کے فرشتوں کا ذکر ہوا. اللہ نے قسم کھائی 3 طرح کے فرشتوں کی. قسم کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. عرب میں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے کا بڑا رواج تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے، جسے قسم ہی کھانا ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کو وزن دار بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں، اگر قسم کھانے کے معاملے میں ہم غلطی کریں تو وہ ہماری گرفت کرے گا، وہ ہمیں پکڑ لے گا. اس لیے ہم اپنے سے بڑے کی قسم کھاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے بڑوں سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اپنے مخلوق کی، جس مخلوق کے اندر کوئی شان ہو، شان والی مخلوق ہے، کوئی فائدہ ہو، کوئی نفع ہو، کوئی اہمیت ہو، کوئی عظمت ہو، اس لحاظ سے اس یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے. اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بڑی نشانی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے. تو فرشتے اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہیں، ایک زبردست مخلوق ہیں، ایک بہت طاقتور مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. اللہ نے ان کے مختلف کاموں کو بتاتے ہوئے یہاں قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کے جسموں سے ان کی جان نہایت سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اہل ایمان کی روح نہایت نرمی کے ساتھ گرہ کھول کر کے آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ زمین اور آسمان کے بیچ میں چلتے رہتے ہیں، رواں دواں ہیں. فالسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ لپک کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. فرشتے لپک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت کر لیتے ہیں. کس معاملے میں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں. تو وہ فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور تیزی سے لپک جاتے ہیں اور تیزی سے وہ کام انجام دیتے ہیں. تو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں وہ سبقت کرنے والے فرشتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، جو اس کائنات کا انتظام چلاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو لگا دیا کہ اللہ کی وحی اللہ کے رسولوں کو پہنچائیں. تو وہ اللہ کی وحی اللہ کے رسولوں کو نہایت امانت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو لگا دیا کہ لوگوں کی روح قبض کریں، تو وہ روح قبض کرنے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر لگایا ہے، تو وہ سور پھونکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے کے لیے لگایا ہے، پودوں کے اگانے کے لیے، نباتات کے لیے لگایا ہے، تو وہ اس کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ سب نہایت جو ہے امانت داری کے ساتھ، نہایت محنت کے ساتھ، نہایت قوت کے ساتھ اپنا اپنا عمل
انجام دے رہے ہیں، جس کو جہنم کا داروغہ بنایا وہ جہنم کے معاملات میں، جس کو جنت کا داروغہ بنایا وہ جنت کے معاملات میں، جس کو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیا، جس کو ذکر کی مجلسوں کی تلاش کے لیے لگا دیا، جس کو بندوں کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے لگا دیا، ہر فرشتہ جس کو جس کام میں لگایا وہ سب ان انتظامات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ کن باتوں پر قسم کھائی؟ فرشتوں کی قسم کس بات پہ کھائی؟ کیوں اللہ نے ان کی قسم کھا کے کس بات پر قسم کھائی؟ اس بات پر قسم کھائی کہ فرشتے ایک اہم مخلوق ہیں جن پر ایمان لانا چاہیے، یا اس بات پر قسم کھائی کہ اللہ جس کے یہ فرشتے مسخر اور تابع ہیں اور جو اس کی حکموں کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے، اور ایک دن یہی کائنات جو آج بارونق بنی ہوئی ہے، جس میں چاروں طرف چہل پہل ہے، یہ سارے چہل پہل کو ختم کر کے قیامت کو لایا جائے گا، اور قیامت کی ہولناکی پر فرشتوں پر جیسے تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو، ویسے مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر ایمان لاؤ۔ ایسا ہو کے رہے گا، دوبارہ مرنا ہے اور مر کے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس بات پر قسم کھائی گئی ہے۔ بہرحال آج کا درس اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں خیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، درس میں برابر حاضر ہونے والے دوستوں، ہم نے اگلے کل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی درس رکھیں گے انشاءاللہ، 4 سے 4:30 والا درس۔ اس کو تھوڑا وقت اور بڑھا سکتے ہیں، 4:45 تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں ایک ہی درس رکھیں گے۔ اور اس کے بدلے میں اب ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ذرائع ہمارے پاس ہیں فیس بک کے علاوہ، جیسے واٹس ایپ گروپ ہیں، یا اسی طرح سے آئیمو میں جو گروپ ہے، یا اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے جو سوشل میڈیاز ہیں، ان کو متحرک کیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے جب ہم فیس بک پہ 2 درس کر لیتے ہیں تو دوسرے اوقات اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آج سے فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک درس ہم جاری رکھیں گے، اور یہ ابھی صیام سے متعلق ہی دروس کو چلاتے رہیں گے، کیونکہ ماہ رمضان سے پہلے صیام کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد میں جب رمضان شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث دونوں دروس دو طرح کے دروس رکھے جائیں گے۔ اب اس وقت یہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ 2 دروس اسی طرح ڈیلی 2 درس رکھا جائے، یا ایک ہی درس کو ایک دن درس قرآن اور ایک دن درس حدیث رکھا جائے۔ بہرحال اس وقت ایسا فیصلہ کیا جائے گا۔ بر وقت کل سے انشاءاللہ ہم صرف ایک درس پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو درس جس انداز میں بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہمارے اوپر وبال نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بدنصیب اور محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بھائی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت پھر ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں بھی تقریباً اس وقت لگ بھگ 7 بجے 6 بجے، یعنی 4 وہاں آپ کا 6 بجے گا، مغرب کا وقت رہے گا، اور ہندوستان میں مغرب شاید پڑھ چکیں گے یا وہاں بھی وقت رہے گا۔ بہرحال دیکھا جائے گا کس طرح کی تبدیلی اور مشورے آئیں گے آگے، لیکن فی الحال کل سے یہی کہ ایک درس رکھیں گے، اور ہم واٹس ایپ گروپس کو اس کو فعال کریں گے، متحرک کریں گے، اور اس میں دروس اور سوال و جواب، اور اس طرح سے اس کے ذریعے سے فائدہ
اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہوگا۔ آج جو سوالات آئے فرشتوں، شیخ صاحب کیا فرشتوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس کا بیان ہوا کہ ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کی قسم کھائیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے، رب کعبہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا سکتے ہیں، ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کے خالق و مالک اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ قرآن قسم کا معاملہ ایک رہ جاتا ہے جس میں اہل علم مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ سوال ہے کہ ہم کسی سفید پوش کو بتائے بغیر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو؟ میرے بھائی، دونوں پہلو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے تو ہم زبردستی اسے نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ لیتا ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے زکوٰۃ لیتا ہے، جائز ہے، اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے، ضرورت مند زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو پھر ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھ بیٹھتا ہے کہ آپ یہ جو رقم دے رہے ہیں وہ کس مد کی ہے، زکوٰۃ میں سے ہے یا زکوٰۃ کے سوا ہے، تو ہمیں بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہم چھپا نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اور کسی کو اس کے جانے بغیر، اس کی نادانی میں، اس کی علم کے بغیر ہم کسی کو زکوٰۃ کھلا نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھانا چاہتا، تو ہم اسے چھپا کر کے زکوٰۃ نہیں کھلا سکتے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر ملے تو صاف ستھرا ملے، نہیں وہ ایک وقت بھوکا رہ کے گزار لے گا لیکن زکوٰۃ نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے ہم زکوٰۃ کے مال میں وضاحت کر کے ہی ہم زکوٰۃ کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے اور زکوٰۃ لیتا بھی ہے، تو پھر بار بار ہر مرتبہ دیتے ہوئے کہیں زکوٰۃ ہے، ہر مرتبہ دیتے ہوئے زکوٰۃ ہے، تو یہ ایک طرح سے تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پھر انشاءاللہ کل سے ہمارا ایک نیا طرز رہے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔